الرحمن الرحیم انگلش لیکچرر پریپریشن کے لیکچر سیریز میں یہ پہلا لیکچر ہے اور بہت ہی بیسک ٹاپک ہے. یہ بہت ہی بیسک ایک سمجھیں کہ سیڑھی ہے جو کہ آپ اس پہ چڑھ کے اور جو ہے نا اوپر مزید منزل طے کر سکتے ہیں. تو آج ہم اس لیکچر میں لٹریچر کے بارے میں پڑھیں گے کیونکہ انگلش لٹریچر ہماری ڈگری ہے انگلش لیکچرر. لٹریچر کا آپ لیکچرر بننے جا رہے ہیں تو لٹریچر کی بیسک انفارمیشن آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. بیسک انفارمیشن میں لٹریچر کی ڈیفینیشنز، ٹائپس اور فنکشنز آ جاتے ہیں کہ بھائی کون سی لٹریچر کو کس طریقے سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں، یا کوئی جو ہے نا اہم ڈیفینیشنز جو مشہور و معروف رائٹرز نے دی ہوں، بتائی ہوں، اور اس کے ٹائپس بھی آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے. اور لٹریچر کے فنکشنز مطلب ہم کیوں پڑھتے ہیں، کس لیے لٹریچر کو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اب شروع کرتے ہیں لٹریچر کی ڈیفینیشن سے. دیکھیں، جو بھی چیز دنیا میں آپ پڑھنے کی کوشش کریں تو اس کو آپ دو طریقے سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. ایک اس کی لٹرل میننگ، مطلب اس کی جو سرفیس میننگ ہوتی ہے. جو لفظ ہے لٹریچر، یہ مطلب خود لفظ بتاتا کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی خود اپنی حیثیت سے کیا مطلب ہے. اور دوسرا ہوتا ہے کانسیپچول میننگ، ہم اسے ڈینوٹیٹیو میننگ بھی کہتے ہیں لٹرل کو، اور اسے ہم کونوٹیٹیو میننگ بھی کہتے ہیں انگلش کے اندر. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو لٹرلی اگر ہم دیکھیں اس کی ہسٹری بھی، تو جو ورڈ لٹریچر ہے وہ لیٹن ورڈ، کون سا لیٹن ورڈ کا، لیٹن لینگویج کا ایک ورڈ ہے لٹریچورا، اس میں سے لیا گیا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے رائٹنگ، پیس آف رائٹنگ. کوئی بھی رائٹنگ ہو، ناول، پوئٹری، ڈرامہ، لیٹر یا کوئی گرامر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا لٹرل میننگ آپ کو کلیئر ہو گیا ہے. ابھی ہم اس کی کانسیپچولی دیکھیں گے کہ لٹریچر کانسیپچولی ویسی چیز ہے کیا، ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو کانسیپچولی بتا رہا ہوں، کسی خاص ریفرنس کے ساتھ نہیں بتا رہا. مطلب پیس آف رائٹنگ کانسیپچول میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اینی پیس آف رائٹنگ. اگر انٹرویو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے بھائی ڈیفائن لٹریچر کانسیپچولی، تو آپ کہیں گے اینی پیس آف رائٹنگ، فار ایگزامپل ڈرامہ، ٹھیک ہے، پوئٹری اور ناول. یہ خاص طور پہ یہ تین اہم اس کی جانرا ہوتے ہیں، ڈرامہ، پوئٹری اور ناول. وہ کیا کرتے ہیں بیسیکلی، دیز تھنگس آر دی ایکچولی ریفلیکشن آف لائف اینڈ سوسائٹی. زندگی کے اندر جو بھی ہوتا ہے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، سوسائٹی کے اندر جو بھی چیز ہے، ایک گھر سے لے کر پورے ادارے تک جو بھی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، نفی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، محبت ہوتی ہے، اور رشتہ داریاں ہوتی ہیں، دوستی ہوتی ہے، کاروبار ہے، سارا کچھ اس کے ان تینوں چیزوں کے اندر ریفلیکٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو لٹریچر کے اندر خاص طور پہ ڈراماز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ ڈراماز یا پوئٹری یا ناول زندگی کی تلخ حقیقتوں کو ظاہر کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ ایک میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، ٹیس آف ڈیئر بربل جیسے، ٹھیک ہے. ڈیئر بربلز، ٹیس کی اسٹوری آپ نے سنی ہوگی. ٹیس از اے innocent girl who was a poor, jobless and illiterate. کہ ایک بندہ جو جاب لیس ہے، الٹریٹ ہے اور غریب ہے، ویسے شی واز بیوٹیفل ایز ویل، اور خوبصورت ہے. وہ زندگی کون سی اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتی ہے. تو ان چیزوں کو اس ناول کے تھرو ہمیں سمجھایا جاتا ہے، زندگی کی تلخ حقیقتوں کو ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک تو ہو گیا کلیئر. یہ تو ہو گئی جنرل چیزیں. ابھی اگر آپ لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے کچھ مشہور و معروف رائٹرز کی ڈیفینیشن جو انہوں نے لٹریچر کے اوپر لکھی ہیں وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، فنگر اسٹپ پہ ہونا چاہیے. جیسے ہم تین اہم جو مشہور ڈیفینیشنز لٹریچر کی، جو آسکو وائلڈ نے دی، مونٹین نے دی، یہ جو فرینچ ایسیسٹ تھا، اور راف والڈو ایمرسن امریکن پوئٹ تھا، ٹھیک ہے. تو ان کے نظر سے لٹریچر کیا تھا، ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں. جب بھی آپ سے پوچھا جائے لٹریچر کیا ہے تو آپ کہیں گے اکارڈنگ ٹو آسکو وائلڈ لٹریچر آلویز اینٹیسپیٹس لائف، اٹ ڈز ناٹ کاپی بٹ مولڈس اٹس پرپز. لٹریچر ہمیشہ زندگی کی طرف دیکھتی ہے، ٹھیک ہے. لٹریچر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو زندگی سے باہر ہوگی یا زندگی سے کے خلاف ہوگی، یا کوئی کسی ایلین چیز پہ لٹریچر نہیں لکھا جاتا. اٹ از آل اباؤٹ لائف. وہ زندگی کو کاپی تو نہیں کرتی، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر جو ہم زندگی جی رہے ہیں ویسے وہ نہیں لکھتی، لیکن اس کے پرپز کو مولڈ کرتی ہے. مثال کے طور پر جیسے ایک سسٹم چل رہا ہے، ٹھیک ہے، سسٹم ایسے چل رہا ہے تو لٹریچر کہے گا سسٹم ایسے جانے سے کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں، تو سسٹم کو لہٰذا ایسے چلایا جائے، ٹھیک ہے. وہ مطلب
इंस्ट्रक्ट भी लिटरेचर हमें करता है। तो मोंटेन क्या कहता है, लिटरेचर मस्ट वॉइस द पास्ट, रिफ्लेक्ट द प्रेजेंट एंड मोल्ड द फ्यूचर। ये मैं लिखना यहाँ पर भूल गया, मोल्ड द फ्यूचर। तो लिटरेचर के अंदर हम बेसिकली ना ही फ़कत ये हमारे पास्ट को पास्ट से हमें जो है ना के बारे में बताती है। लिटरेचर वॉइस द पास्ट मतलब ये हमारे हमें तारीख़ के से आगाह करती है कि तारीख़ में क्या हो चुका है। रिफ्लेक्ट द प्रेजेंट और जो मौजूद हालात कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं वो उसके बारे में बताती है। एंड मोल्ड द फ्यूचर, और उन दोनों के नतीजे के जो है ना बुनियाद पर हमारे जो आने वाले वक्त को संवारती है। तीसरा, रफ वाल्डो एमर्सन क्या कहता है, इसको ज़रा सुनिए। वो कहता है कि आर्ट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ इन फॉर्म्स ऑफ ट्रूथ एंड ब्यूटी। आर्ट यहाँ पर लिटरेचर, आर्ट का मतलब यहाँ पर है लिटरेचर। जैसे जनरल आप सुनते हैं ना आर्ट्स, आर्ट्स का मतलब होता है लिटरेचर। वो बेसिकली इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ। लिटरेचर ज़िंदगी को ज़ाहिर करता है, सच और खूबसूरती। जब भी आप लिटरेचर की बात करें तो आपने अगर ट्रूथ और ब्यूटी की बात करना मतलब आपने स्किप कर दिया है तो आपने लिटरेचर को ओवरऑल स्किप कर दिया, क्योंकि लिटरेचर के अंदर दो चीज़ें पाएंगे आप हमेशा, ट्रूथ और ब्यूटी। ठीक है, ब्यूटी नेचुरल ब्यूटी भी हो सकती है, नेचुरल ब्यूटी में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, बरसात, लोग खूबसूरत होते हैं, नज़ारे होते हैं और सारी। ट्रूथ मतलब इंसान की जो ज़िंदगी की एक हकीकत है उसे हम ट्रूथ कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन डेफिनेशंस बहुत अहम है जो आपने याद करनी है। तो ये एमसीक्यूज़ भी पूछा जा सकता है टेस्ट के दौरान कि भाई लाइफ फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर ऑलवेज एंटिसिपेट्स लाइफ, इट इज़ डज नॉट कॉपी बट मोल्ड्स इट्स पर्पस, हु रोट दिस डेफिनेशन। तो आपको चार पांच एग्जांपल देंगे, ऑप्शंस देंगे, तो उसमें से आपने ऑस्कर वाइल्ड को क्लिक करना होगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ लिटरेचर अगर हम देखें, एक होता है अप्लाइड लिटरेचर और हम प्योर लिटरेचर। अच्छा, हम इसको जनरली सिंपल टर्म्स में अगर समझें तो अप्लाइड लिटरेचर को हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स इज़ अप्लाइड लिटरेचर। और दूसरा जो प्योर लिटरेचर होता है उसके अंदर ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन, प्रोज वगैरह आ जाते हैं। तो ओवरऑल जनरली हम इनको कंपेयर करें तो जो अप्लाइड लिटरेचर होता है इट फोकसेस ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, फैक्ट्स एंड एम्पेरिकल डेटा पे जो काम करते हैं। मिसाल के तौर पर कितनी लैंग्वेजेस हैं, एक बंदा कितनी लैंग्वेजेस बोल सकता है, जो मतलब फैक्चुअल थिंग्स हों, फैक्चुअल फिगर्स हों, उस पे काम करने वाली जो लिटरेचर होता है वो अप्लाइड लिटरेचर होता है। लेकिन जो लिटरेचर हमें आइडियाज़ से रोशनास करे, हमें हमें आइडियाज़ की गेम खिलाए, नोशंस किसी के बारे में कोई नोशन बताए, कोई एक राय कायम करने की हमें जो है ना वो इस्तेदाद करे, तो वो प्योर लिटरेचर होता है, जैसे हम नॉवेल्स में वगैरह में पढ़ते हैं। यहाँ पर अप्लाइड लिटरेचर में डेटा का एनालिसिस किया जाता है और प्योर लिटरेचर में ओपिनियन का एनालिसिस किया जाता है। मतलब एक होता है फॉरवर्ड ओपिनियन, दूसरा होता है काउंटर ओपिनियन, तो तीसरा हमारे पास सिंथेसिस बन जाता है। ये ओपिनियन की गेम है, ये एक्चुअल डेटा की गेम है। अच्छा, अप्लाइड लिटरेचर हमेशा नेचुरल साइंसेज से रिलेटेड होता है। जो भी नेचुरल साइंसेज के अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं, कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, स्टेटिस्टिक्स है, ये सारी चीज़ें अप्लाइड लिटरेचर है। ठीक है, और सोशल साइंसेज के अंदर जैसे एजुकेशन है, आर्ट्स है, आर्किटेक्चर है और आर्कियोलॉजी है, हिस्ट्री है, ये सारे सोशल साइंसेज के अंदर, मतलब ये सारे सब्जेक्ट प्योर लिटरेचर के कैटेगरी में आते हैं। टेक्नोलॉजी और साइंस अप्लाई लिटरेचर के कैटेगरी में आते हैं। और मोरालिटी जो है, अखलाकियात, इंसान की अखलाकियात का सबसे बड़ा अहम किरदार होता है उसकी ज़िंदगी के अंदर, वो आता है प्योर लिटरेचर के अंदर। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस। ये फंक्शंस आपने याद कर लेने हमेशा, ज़िंदगी आज से ही याद कर लें कि भाई ये फंक्शंस हैं लिटरेचर के। इट इंस्ट्रक्ट, हमें सबक देता है। इट एंटरटेन्स, हमें मज़ा देता है, मज़ा मतलब तफरीह देता है। लिंग्विस्टिक फंक्शन, लिटरेचर के थ्रू हम अपनी लैंग्वेज को संवार सकते हैं, ये भी एक हकीकत है। मिसाल के तौर पर आप कोई एक मिसाल जो है ना वो उठाएं, कोई भी टेक्स्ट उठाएं, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हम हैप्पीनेस उठाते हैं। ठीक है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस हम उठाते हैं। ये बर्टन रसल ने लिखा है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। आप इसके अंदर तीनों चीज़ें देखेंगे। इंस्ट्रक्ट, ये आपको बेसिकली शुरू में ही कहता है इसके अंदर बर्टन रसल के माई जॉब इज़ टू इंस्ट्रक्ट पीपल रिगार्डिंग द डेली इश्यूज ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड टेल देम क्योर अबाउट दोज इल्स।
تو وہ کہتا ہے کہ بھائی انسٹرکٹ کرتا ہے کہ بھائی دیکھو انسان خوش وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کی خوشی کا باعث بنتی ہے. جیسے مطلب زیادہ کام کرتے ہیں ہم، تسلی ہوتی ہے، زیادہ عبادت کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے دیز آر دی کازز آف ہیپینیس. اور ان ہیپینیس کے کازز بھی بتاتا ہے، انسٹرکٹ کرتا ہے بیسیکلی یہ کہ بھائی جیسے فٹیگ ہوتی ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اوور ڈوز آف یہ ہمارا ٹوبیکو ہوتا ہے، یہ دیز آر دی کازز آف ان ہیپینیس. تو یہ بعد میں کہتا ہے کہ آپ ہیپی کیسے رہ سکتے ہیں، انسٹرکٹ کرتا ہے. انٹرٹین مطلب یہ اور بہت یہ جب ہم اس کی باتوں کو کسی مووی کی فارم میں لے کر آئیں گے یا پلے کی فارم میں لے کر آئیں گے یا کسی جو ہے نا کسی ایکٹ کی صورت میں لے کر آئیں گے، تو بیسیکلی ہم موویز دیکھتے کیوں ہیں؟ اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے. تو لٹریچر کے اندر جو بھی ورکس لکھے گئے ہوئے ہیں، ڈرامہ، ناول، یہ سارے ایکٹ کی صورت میں بھی موجود ہیں، جس سے ہم لطف اندوز ہو کر اپنا موڈ بہتر کرتے ہیں. تیسرا ہوتا ہے لنگوسٹک فنکشن. جب آپ کانکویسٹ آف ہیپینیس پڑھیں گے تو آپ کو سینکڑوں نیو ورڈز ملیں گے. ٹھیک ہے، سینکڑوں نیو ورڈز. تو یہ آپ کی لینگویج کو بھی امبیلش کرتا ہے لٹریچر. یہ اہم ہے، یہ آپ نے کبھی سائڈ لائن نہیں کرنے. لٹریچر میں پوچھے جائیں یا کسی اپنی کمپنی میں پوچھے جائیں تو یہ آپ نے ان کا ذکر کرنا ہے. دوسرا سیکنڈری ہوتا ہے اسکیپ. اسکیپ مثال کے طور پر جو کیٹس کے اوڈز آپ نے پڑھے ہیں، وہ کیا کرتا تھا؟ جب بھی کسی چیز پہ اور لکھتا تھا، مثال کے طور پر نائٹنگیل پر اس نے اور لکھا ہے. ٹھیک ہے، نائٹنگیل وہ کیا کرتا ہے؟ جو یہ خود مطلب جو نائٹنگیل بیسیکلی فیل کرتی ہے، تو یہ کیٹس وہی فیلنگ اپنے اندر میں پیدا کرتا ہے. تو یہ آلموسٹ وہی آبجیکٹ بن جاتا ہے جس کے بارے میں یہ لکھتا ہے. مطلب خود کی وجود کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم کر کے کسی دوسرے وجود کے مزے اڑانے کو اسکیپ کہتے ہیں. مطلب دنیا کی جو ہے نا تنگ دستی سے، دنیا سے کٹ ہو جاتے ہیں، کسی اور دنیا میں رہتے ہیں جا کر، خیالوں کی دنیا میں، ایک افسانوں کی مطلب ایک فینٹیسی میں جاتے ہیں، تو اسے اسکیپ کہتے ہیں. اٹ ٹیچز morality. دیکھیں لٹریچر از ناٹ انگلش لٹریچر کسی مطلب لٹریچر کسی ملک کا نہیں ہوتا، یہ ساری دنیا سے کو کور کرتا ہے. تو ہر دنیا کی جو morality ہوتی ہے آپ کو سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے مورل ویلیوز ہوتے ہیں، ویسٹرن مورل ویلیوز، ایسٹرن مورل ویلیوز پتہ چلتے ہیں آپ کے لٹریچر کے پڑھنے سے. سیوز لائف. لٹریچر ہمیشہ سیو لائف. اس میں ریلیٹڈ ایک جے ایس مل کی کہانی ہے. جے ایس مل جاتا ہے، یہ بہت بڑا بزنس مین ہوتا ہے، لیکن زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کرنے جاتا ہے. تو جب یہ کہتا ہے کہ ایک جگہ کو منتخب کرتا ہے، وہاں تک جانے کے لیے کہتا ہے کہ کیوں نہ ایک کتاب پڑھتا جاؤں. تو وہ ولیم ورڈسورتھ کا ایک کتاب پڑھتے ہوئے جاتا ہے وہاں پر. تو وہاں پر پہنچتے ہی وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ خودکشی نہیں کرے گا، کیونکہ نیچر ہیز گیون مور دین واٹ اٹ ٹیکس بیک. ٹھیک ہے، تو ورلڈ سویلائزیشن کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی جب آپ لٹریچر پڑھتے ہیں تو ویسٹرن سویلائزیشن، امریکن سویلائزیشن وہ کیسے 400 سالوں کے اندر کھڑی ہوئی. اور جب آپ امریکن لٹریچر پڑھیں گے تو امریکن جو پریمیٹیو امریکنز تھے ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے، کیسے وہ جنگلی زندگی گزارتے تھے. انڈین سویلائزیشن کے بارے میں آپ کو لٹریچر کی صورت میں، اگر آپ بیپسا صدیوی کیا اس کینڈی مین پڑھیں تو انڈین سویلائزیشن کلیئر ہو جائے گی. اگر آپ سب کانٹیننٹ کی جو 18 سینچری کی انڈین سویلائزیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ احمد علی کا ٹو لائٹ ان دہلی پڑھیں. ٹو لائٹ ان دہلی. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ دنیا کی سویلائزیشن کے بارے میں بھی لٹریچر آگاہ کرتا ہے. تو یہ تھا آج کا ایک بیسک لیکچر لٹریچر کے اوپر. کیسا لگا آپ اپنے کمنٹ دے کر ہم آگاہ کریں. تھینک یو سو مچ.